رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بلکہ یوں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ دراصل یہ بات پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے کہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس محبت کو مختلف طریقے سے اپنے اپنے ڈھنگ سے اظہار کرتے ہیں۔ یعنی زمانے میں جو طریقہ رائج ہے یا پہلے سے آ رہا ہے باپ دادا سے، اسی کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کو دانتوں سے پکڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا کسوٹی کیا ہے؟ اب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صرف اللہ 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 کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنے ڈھنگ سے پڑھتا ہے، وہ جو ہے اپنے ڈھنگ کو ہی سمجھ لیا ہے کہ ہم یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دین کے ایک حصے کو کوئی آدمی پکڑ لیا ہے اور اسی پر مطمئن ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، لیکن اپنے قول میں سچا ہونے کا دعویٰ کر دینے سے کوئی اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت نہ کرنے لگے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ حقیقت میں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں میری پیروی اختیار کرنی پڑے گی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کا طریقہ زندگی ہے، اس کو اپنانا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سمجھ کر کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی زبان ہی وہی تھی۔ اسلام کی جتنے بھی ارکان ہیں، رکن ہیں، ان سب کی بجاوری کرتے تھے، یعنی مخلوق سے بھی محبت، ایک اچھے باپ کی طرح
ایک اچھے اولاد کی طرح، ایک اچھے شوہر کی طرح، یعنی وہ ہر چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، دعائیں بھی آپ مختلف تھیں، جیسے سوتے وقت کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، یہاں تک کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا دشمنوں سے کیا رویہ تھا، دوستوں سے کیا رویہ تھا، گھر میں کیسے رہتے تھے، گھر سے باہر کیسے رہتے تھے، آپ کی دوستی کس طرح سے تھی، کس کے لیے تھی، آپ کی دشمنی کن بنیادوں پر تھی، اس کے لیے کون سا طریقہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، وہی چیز آپ کیا کرتے تھے۔ آپ راتوں میں اٹھ کر نماز بھی پڑھتے تھے، سوتے بھی تھے، کبھی روزہ بھی رہتے تھے، کبھی نہیں بھی رہتے تھے۔ میدان جنگ میں آپ سپہ سالاری کا بھی کام کرتے تھے، صلح صفائی کا بھی کام آپ کرتے تھے، مسجد نبوی میں عدل و انصاف کی بنیاد پر آپ فیصلہ بھی کرتے تھے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر اسلام کو مکمل کرتا ہے۔ اس لیے کچھ چیزوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو مان لینا، اس سنت کی خوب پیروی کرنا، اور جو چیزیں ہمارے مزاج کو ناگوار لگے اس کو نہیں کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جہاں داتون کا ہے کہ آپ داتون کیا کرتے تھے، آپ کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا جو مقصد تھا، جدوجہد کا پہلا جو مقصد تھا، وہ صرف یہی تھا، اور آپ کا بیست صرف اسی لیے تھا کہ دنیا میں اخلاق کی تکمیل کریں۔ اگر ہمارا اخلاق، ہماری رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستی دشمنی ان بنیادوں پر ہے، اس نمونے کو اپنا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کے مطابق ہے، تو واقعی ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ جو ہم کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، نہیں تو سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو یہ اس محبت کا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا، یہ بالکل بے معنی ہے، فضول ہے، یہ اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے، اور اللہ کے ہاں اس سے ہم سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کے انعام کا مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں، اور دنیا میں بھی خیر خواہی، بھلائی کو فروغ دیں، اور تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بھلائی کا رویہ اختیار کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔